بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، آج جو سوال ہے وہ بہت ہی اہم ہے، چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پوچھا یہ گیا ہے کہ اگر پلکوں کو لمبا کرنے کے لیے ان کے اوپر جو مسکارا لگایا جاتا ہے، اگر وہ مسکارا واٹر پروف ہو یعنی اس کے نیچے پانی نہ جاتا ہو، تو اس صورت میں یعنی جب ایسا واٹر پروف مسکارا لگایا ہو تو وضو وغیرہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے یہ سوال واقعی ایک بہت اہم ہے اور آج معاشرے کے لحاظ سے لوگوں کو اس کا علم بھی ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، پارہ نمبر 6 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اس طرح یہ آیت کریمہ مکمل ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اس کے اندر وضو کے اعضاء جن کو وضو کے اندر دھونا فرض ہے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو اس کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے وجوہکم، یعنی اپنے چہروں کو دھوو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وضو کے اندر چہرہ دھونا یہ فرض ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو مسکارا آنکھوں کے اوپر لگایا گیا ہے یہ لگا ہو تو وضو کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے جب قرآن مجید کے اندر چہرہ دھونا فرض قرار دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرے کی حد یہ ہے کہ سر کے بال جہاں سے اگتے ہیں وہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک اور کان کی ایک لو سے دوسرے لو تک، یہ سارا جو چہرہ ہے یہ چہرے کی حد کہلاتا ہے۔ اب اس سارے کا سارا دھونا یہ فرض ہے، چونکہ آنکھوں کا جو ظاہر والا حصہ ہے یعنی پلکیں اور پلکوں کے ارد گرد آنکھوں کا جو حصہ ہے اب یہ بھی چہرے کے اندر شامل ہے۔ تو اگر آنکھوں کے اوپر یعنی پلکیں بڑھانے کے لیے واٹر پروف مسکارا لگایا گیا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اگر اس سے پانی آنکھوں کی پلکوں اور جو پلکوں کی جڑیں ہیں وہاں تک اگر پانی نہیں پہنچ رہا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ پلکیں اور پلکیں کی جہاں جڑیں ہیں ان سب کا دھونا یہ فرض ہے، یہ چہرے کے اندر ہے، یعنی آنکھوں کا یہ ظاہری حصہ جو ہے یہ چہرہ کے اندر کہلاتا ہے اور اس کا دھونا فرض ہے۔ اور واٹر پروف مسکارا لگانے سے ظاہری بات ہے کہ پانی نہیں پہنچے گا، جب پانی نہیں پہنچے گا تو اس سے وضو بھی نہیں ہوگا، اور اگر غسل فرض ہوا ہو تو غسل فرض جو ہے وہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ تو ظاہری بات ہے کہ ایسا واٹر پروف مسکارا پہلی بات تو یہ ہے کہ لگانا نہیں چاہیے، اور اگر لگا لیا ہے تو اب اس کا دھونا یعنی اس کا اتارنا یہ ضروری ہے۔ فتاوی عالمگیری کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر اعضائے وضو میں سے سوئی کے برابر بھی جگہ بے دھلی رہ گئی تو اس صورت میں وضو نہ ہوگا۔ تو جب آنکھوں کی پلکوں کے اوپر یہ واٹر پروف مسکارا لگا ہوا ہے تو وہ پلکیں ان تک پانی نہیں پہنچے گا، اور ان کی ارد گرد جہاں جہاں مسکارا ہے ساری جگہ پہ پانی نہیں پہنچے گا، تو اس صورت میں وضو نہیں ہوگا۔ اگر غسل فرض ہوا غسل کیا تو غسل بھی نہیں ہوگا۔ تو اب اس کے لیے یہ ہے حکم کہ اگر وہ مسکارا لگا لیا گیا ہے تو اب اس کو زائل کریں، یعنی اتنی کوشش کریں کہ اس مسکارے کو اتاریں، اور مکمل کوشش کرنے کے بعد بھی جو باقی رہ جائے تو وہ حرج کی وجہ سے معاف ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو مکمل طور پر زائل کرنے کی ہر طرح کی کوشش کی جائے۔ جب ہر طرح کی کوشش کر لیں اس کے باوجود بھی کچھ باقی رہ جائے تو اب وہ حرج ہونے کی بنا پہ معاف ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ ہماری جو مسلمان مائیں بہنیں ہیں وہ ایسی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اسی کے متعلق ایک یہ بھی سوال ہے کہ یہ جو ناخنوں کے اوپر نیل پالش لگا لیتے ہیں اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ جب ناخنوں کے اوپر یہ نیل پالش لگائی جاتی ہے تو یہ ناخنوں کے اوپر ایک تہ جم جاتی ہے، جب تہ جم جاتی ہے تو وضو کرتے وقت یا غسل کرتے وقت پانی اس تہ کے اوپر سے گزر جاتا ہے اور نیچے ناخن تک نہیں پہنچ پاتا۔ تو اگر نیل پالش لگی ہو اس دوران وضو کیا جائے یا غسل کیا جائے
تو غسل جو فرض ہو وہ بھی ادا نہیں ہوگا اور وضو بھی ادا نہیں ہوگا۔ لہٰذا کوشش ایسی کریں کہ ایسی چیزوں سے بچیں، اور اگر استعمال کر لی ہے تو آج کل تو مارکیٹ کے اندر مختلف طرح کے کیمیکل بھی استعمال ہوتے ہیں جن کے ذریعے ان چیزوں کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو وضو یا غسل کرنے سے پہلے کیمیکل کے ذریعے جو نیل پالش ہے اس کو بھی اتار لینا چاہیے۔ تو کوشش کریں کہ ہر وہ کام جو شریعت کی حدود کے اندر ہو اس کو کریں، اور جس کی شریعت نے تاکید کی ہے اس کو بھی پورا کریں، یعنی نیل پالش یا واٹر پروف مسکارا لگائیں، لیکن جب شریعت کا حکم ہو کہ وضو کرنا ہے تو اس وقت ان کا اتارنا بھی ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سوال اور اس کا جواب سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔